بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ابھی اپنی لاسٹ جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں آپ لوگوں کو کرونا وائرس کی دعا اور اس سے بچنے کی دعا اور اس سے ریلیٹڈ چند احتیاطی تدابیر بتائی تھی، لیکن مجھے یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہو رہی ہے کہ پرسوں جمعے کے خطبے کے دوران میں نے بہت سارے امام مسجدوں کی لوگوں نے مجھے یعنی کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ویڈیو بھیجی بھی کہ اتنی جہالت پر مبنی تقریریں کی گئیں، اتنی جہالت پر مبنی تقریریں کی گئیں جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں یہ دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ چیز بتانے کے لیے۔ جہالت کی انتہا دیکھیں کہ کل جمعے کی تقریر میں امام مسجد اپنے خطبے میں لوگوں سے یہ وعدہ لے رہے تھے، بلکہ ان سے یہ تلقین کر رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے لوگوں سے مصافحہ کریں، اٹھیں، ہینڈ شیک کریں۔ مطلب یہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جو ہے یہ سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا کوئی درس نہیں دیتا کہ بھئی آپ لوگ مسجدوں میں نہ آئیں، آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، آپ مسلمان ہو کے لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ یہ اس قسم کی ان سے قسمیں اٹھوائی جا رہی ہیں جمعے کی تقریر میں مسلمانوں سے، اور اس میں بہت سارے سادہ رو لوگ جو لوگ بیٹھے تھے وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور جی گلے مل رہے ہیں اور جی اسلام کر رہے ہیں۔ سیریسلی یہ جہالت کی انتہا ہے۔ برائے مہربانی میں ان مولویوں سے اور ان امام مسجدوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز خدا را آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ آپ نے ہی ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو سادہ رو لوگ ہیں جنہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کرونا وائرس کیا ہے۔ آپ نے ہی ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو سمجھانا ہے۔ پلیز خدا را ان لوگوں کو سمجھائیے۔ میں ان مولویوں اور امام مسجدوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز احتیاط کریں۔ وبائی مرض میں فوت ہونا اگر شہادت ہے تو اپنی ہٹ دھرمی سے وبائی مرض میں مبتلا ہو کر مرنا خودکشی ہے، سن لیجئے۔ اور اپنی جہالت سے وبائی مرض میں مبتلا ہو کر لاپرواہی سے کسی دوسرے میں یہ مرض مبتلا کرنا قتل ہے۔ پلیز خدا را اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کیجئے کہ اسلام ہمیں قرآن اور اسلام ہمیں ہر چیز میں رہنمائی دیتا ہے۔ چھوٹی سی چند گزارشات ہیں کہ ان کو آپ مانیں پلیز۔ اور یہ جو کاروباری لوگ ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں ان سے یہ ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جب گھر سے نکلیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلیں، ٹھیک ہے، ڈیلی چینج کر لیں، اور جب اپنے کاروباری مراکز پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر ہینڈ سینیٹائز کریں یا ہاتھ دھوئیں یا اپنے کسی بھی صابن سے دھو لیں یا سادہ پانی سے دھو لیں، اور وہاں پر جا کر سلام کرنے سے، گلے ملنے سے اجتناب کریں۔ اپنی کاروباری میٹنگز کے دوران جو ہے وہ فاصلہ رکھیں۔ کسی گاہک سے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو کم سے کم تھوڑا 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ان سے زیادہ لمبی بات نہ کریں۔ اپنے شاپ میں یا اپنے کاروباری جگہ پر زیادہ رش نہ لگنے دیں۔ اگر چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک ایک کر کے ٹریٹ کر لیں، ایک ایک کر کے انہیں ڈیل کر لیں، اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے خود اس مرض کو روکنا ہے۔ جہالت کی انتہا تک ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہیں کیونکہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھ کر اس وائرس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس وبائی مرض سے بچنا ہوگا۔ ماسک کا استعمال ضرور کریں، اور جو آپ کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل ہے اسے ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے واش کروائیں، بلکہ ڈس انفیکٹڈ جو واش ہوتا ہے وہ لازماً اسے کرواتے رہیں، اور رش اور مجمع والی جگہ سے دور رہیں۔ اور آخر میں ان ماں باپ کو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 6 مہینے کے، سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے بچے ہیں، انہیں بہت زیادہ پیار کرنے سے گریز کریں۔ ان کے ساتھ ٹچنگ مچنگ والا کام زیادہ نہ کریں، ان کو کس یا ان کو بوسہ وغیرہ جو پیار سے دیا جاتا ہے پلیز اس سے گریز کریں۔ ان کی جو بھی انہیں فیڈ کروایا جاتا ہے، فیڈر وغیرہ، اس کو بہت اچھے طریقے سے، نیٹ طریقے سے صاف کر کے ہر دفعہ انہیں دیا جائے، اور تاکہ ان کی صحت کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے، کیونکہ بچوں میں اور بزرگوں میں اس مرض کی جو ہے انتہا ہے، اور اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ انہی کو ہی زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ بہت سارے جتنے بھی چند سادہ رو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اینڈ لائک کریں۔ تھینک یو جی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔